زہیب انور لاہور سے کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ دور حاضر میں احباب بجائے کاروبار میں سرمایہ لگانے کے اسلامک بینک میں رکھوا دیتے ہیں، جس سے ملنے والا منافع وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اس میں ایک خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں رہتی ہے اور سرمایہ مارکیٹ منڈی میں نہیں آتا کہ جن وسائل سے غریب مزدور بھی روزی کما سکے، جبکہ اسلام میں یہ کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت محض امراء کے درمیان نہ رہے۔ میرے اپنے قریبی رشتہ دار اور دوست کروڑوں روپے اپنی فیکٹری، کارخانے، ملز بند کر کے اسلامک بینک میں رکھوا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اسلامک بینک میں ملنے والا نفع اتنا زیادہ ہے کہ لوگ بغیر محنت کے پیسہ کما رہے ہیں، جس کے برعکس اپنے کاروبار میں محنت اور ٹائم اور رسک زیادہ ہے۔ یاد رہے کہ بینکوں میں سرمایہ رکھنے والے احباب کا کہنا ہے کہ ہم بھی تو تجارت کرتے ہیں، اور بینک اس رقم کو محض سرمایہ داروں میں مخصوص شرح کے ساتھ تقسیم کر دیتا ہے۔ مستقبل میں اس سے خطرات اور بڑھ رہے ہیں کہ سرمایہ داروں کا رجحان تجارت کے بجائے بینکوں کی طرف ہو رہا ہے، اور مارکیٹ منڈی سے وسائل اور سرمایہ ختم ہو رہا ہے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ بروقت درستگی نہ کی گئی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے روزگاری ہی بڑھنے کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھیں گی۔ اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، جب اسلامک بینک میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے تو وہ بھی کاروبار میں ہی لگاتا ہے، وہ بھی فیکٹریوں کے مالکان کو دیتا ہے، اس سے وہ فیکٹریاں چلاتے ہیں، چیزیں خرید کے بیچتے ہیں، تو دوسری طرف سے وہ پیسہ سرکولیٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ سودی بینک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بندہ اٹھا کے کروڑوں روپے لے جاتا ہے اور وہ اسپیسیفک خاص نفع دے کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جبکہ اسلامک بینک میں جب آپ پیسہ رکھواتے ہیں تو پیسہ جب سوسائٹی میں سرکولیٹ کرتا ہے تو اس پہ جتنا پروفٹ ہوتا ہے تو جو ڈپازٹ کروانے والے لوگ ہیں نا، ان کا بھی پروفٹ اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ صرف جو سرمایہ دار لوگ ہیں، جو فیکٹریاں لگانے والے لوگ ہیں، ان کا پروفٹ ریشو بڑھے، بلکہ جو ہولڈر ہے ان کا پروفٹ ریشو بھی اسی حساب سے بڑھتا ہے۔ تو اس میں وہ دولت اس طرح سے چند ہاتھوں میں نہیں سمٹتی جیسے سودی نظام میں سمٹتی ہے۔ سودی نظام میں کیا ہے، 1 ارب روپے بینک نے اٹھا کے فیکٹری کو دے دیے، فیکٹری والا اس سے جتنے مرضی کمائے، بینک کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بینک کہتا ہے مجھے ایک مخصوص پروفٹ چاہیے، اور پھر ڈپازٹ کرنے والے لوگوں کو بھی مخصوص رقم بانٹ دیتا ہے وہ۔ تو وہ پھر جو فیکٹری لگانے والا ہے وہ جتنا مرضی کمائے، اس سے ان عوام کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلامک بینک میں پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا پروفٹ بڑھے گا، جو سرمایہ دار لوگ ہیں، تو ساتھ ساتھ جو ڈپازٹ کرنے والے ان کا پروفٹ بھی تو بڑھے گا۔ تبھی تو آپ دیکھیں نا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اسلامک بینک بہت زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں، تو بہت زیادہ دے کیسے رہا ہے وہ؟ تو باقی اس میں ایک دوسرا نقصان ہے جو آپ نے نقصان بتایا، اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹ رہی ہے کہ نہیں سمٹ رہی۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے جیسے آپ نے کہا، بلکہ وہ بھی فیکٹریاں ہی لگا رہے ہیں، وہ بھی آگے جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ پروفٹ بھی جو ان کو ہو رہا ہے تو ڈپازیٹر کو بھی اسی پرسنٹیج کے حساب سے اس کا پروفٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے، وہ نقصان کی وجہ سے اگر کوئی خود فیکٹری لگا سکتا ہے، خود کام کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ بینکوں میں پیسہ نہ رکھوائے۔ وہ نقصان یہ ہے کہ تجارت جو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ایکسپیرینس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے جو اصل اشکال ہے نا آپ کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب جو فیکٹریاں چلا رہے ہیں یا اپنا بزنس کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ جب اپنا پیسہ سارا اسلامک بینکوں میں رکھ دیں گے تو ان کے اندر خود کاروبار کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ آگے پھر ان کے بچے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے، کیونکہ جو بھی بزنس کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اپنا ایکسپیرینس اپنی اولاد میں ٹرانسفر کر کے جاتے ہیں۔ پھر جہاں انہوں نے بزنس چھوڑا ہوتا ہے، اولاد اس آگے سے شروع کرتی ہے، پھر اس کی اولاد اور آگے، تو ان کی نسلوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ اپنے کاروبار بند کر کے صرف بینکوں میں ہی پیسہ رکھ لیں گے، یعنی جو خود کاروبار کر سکتا ہے خود نہ کرے، سیدھا بینکوں میں پیسہ رکھوا دے، تو اس میں کاروبار کی صلاحیت ہی ختم، نسلیں پھر اس سے برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف بینکوں کے ساتھ نہیں، کہیں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں، یعنی خود کاروبار کریں، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے کاروبار میں پیسہ لگائیں۔ تو یہ اعتراض اس پہ بنتا ہے، تو پھر وہ کسی کے ساتھ بھی پیسہ لگانے سے بہتر یہی ہے کہ میں بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اپنی ٹماٹر کی ٹھیلا لگا لو، اس میں آپ نے آہستہ آہستہ تجربہ ہوگا۔ یعنی ٹماٹر کا ٹھیلا تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھی بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹماٹر سے ہوتے بہت بڑا بزنس کر لے آگے 2-4 نسلوں کے بعد جا کے نا، تجربہ بڑھتا رہے گا۔ تو یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے، تو اس لیے جو ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں، رائے دیتا ہوں، اور شریعت کا بھی یہی ہے کہ بھئی آپ خود کریں بجائے انویسٹ کرنے کے کہیں، اس سے آپ کا تجربہ بڑھے گا، خون پسینے کی کمائی آئے گی،
ہاں بہت سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا یا بزنس کا تجربہ ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو پھر یہی ہے کہ وہ کسی جائز کام میں انویسٹ کریں. Tell me in the comments what you want to see next.